إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم اسلامی بھائیوں، جس طریقے کا ماحول اور موسم ہے اس کی مناسبت سے شاید اس پروگرام کو روک دینا ہی مناسب تھا، لیکن ایسے ماحول میں آپ لوگ اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت لمبے عرصے سے کئی مقررین کو آپ لوگ سن رہے ہیں، تو کچھ دیر میں بھی آپ لوگوں کے سامنے مجھے جو عنوان دیا گیا ہے جنت اور جنت کے وارثین، اس کے بارے میں کچھ باتیں بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آدم اور حوا کو اللہ تعالی نے جنت میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر اللہ تعالیٰ نے جب انہیں جنت سے نکال دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے ان سے کہا کہ تم یہاں سے اتر جاؤ، میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، جو میری آئی ہوئی ہدایت کی پیروی کرے گا یعنی اس کے مطابق زندگی گزارے گا، اسے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو بھیجا ہے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو پیغام ہمیں دیا گیا ہے اسلام کی شکل میں، اس کی ہم پیروی کریں، اس کی ہم اتباع کریں۔ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں
جنت سے نوازے گا۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا انی لا احسن دندنتک ولا دندنت معاذ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ سب کچھ کرنا نہیں آتا ہے جو آپ اور معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کرتے ہیں، میں تو بس اللہ سے جنت چاہتا ہوں اور جہنم سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حولها ندندن، اسی کے آس پاس ہم بھی گھومتے ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا تاکہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکیں اور اللہ تبارک و تعالی کی تیار کی ہوئی جنت کو حاصل کر سکیں۔ جنت کو حاصل کرنے کا مقصد ایک عظیم مقصد ہے، کیونکہ یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا فضل ہے، جنت اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی زیادہ کثرت سے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کر کے بندوں کو اس بات کا احساس دلایا ہے، اس بات پر ابھارا ہے کہ بندے اللہ تبارک و تعالی سے جنت مانگیں اور جنت کو حاصل کرنے کے اعمال کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کے لیے وعدہ کیا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کسی کو یہ معلوم نہیں ہے، یہاں مومنوں کی بات ہو رہی ہے، کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ان کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے۔ یہ ان کے نیک اعمال کا بدلہ ہوگا، اور جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو انہیں پکار کر کہا جائے گا، اللہ فرماتا ہے وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا، انہیں ندا دی جائے گی، انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ یہ وہی جنت ہے جس کے تم حقدار بنائے گئے ہو بما کنتم تعملون، اپنے اعمال کے وجہ سے۔ جنت اللہ کا انعام ہے، اور جنت میں داخل ہونا اللہ کے بندوں کی سب سے عظیم تمنا ہے، کیونکہ یہ دار القرار ہے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد ہم کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی صحبت مل سکتی ہے۔ جنت میں داخل ہونے سے ہمیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل سکتا ہے۔ جنت میں داخل ہونے سے ہمیں ہمارے پیدا کیے ہوئے رب، ہمارے حقیقی معبود جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں، اس کا دیدار نصیب ہو سکتا ہے، اسے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اور عام طور پر کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کا مقصد جنت کو پانا نہیں ہے، ہمیں جنت کی کوئی لالچ نہیں ہے، تو ایسا سمجھنے والے قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جنت مانگتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، جنت ہی وہ جگہ ہے جس میں خواہش رکھنے والوں کو خواہش رکھنا چاہیے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے جس انداز کی بنائی ہے، اس کے اندر مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو بہت ہی زیادہ پریشانیوں سے گھیر کر پیدا کیا ہے۔
پریشانیاں ہیں دنیا کی زندگی کے اندر. اب جیسے دیکھیں یہی پروگرام ہم کر رہے ہیں, کتنی پریشانیاں ہیں. چاہے آپ اچھا کام کریں یا برا کام کریں, اس دنیا کے اندر پریشانیاں ہمیں گھیری ہوئی ہیں. اسی لیے جنت جو ہے دار القرار ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا, متی الراحہ, سکون کب ملے گا, اطمینان کب ملے گا؟ تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, جب جنت میں اپنا قدم رکھو گے اسی وقت سکون ملے گا, اس سے پہلے سکون نہیں ملے گا. اور اگر اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر کسی کو اپنی بہت ساری نعمتیں عطا کر دے, ساری دنیا کی بادشاہت بھی اللہ تعالیٰ اگر کسی کو عطا کر دے تو وہ پرسکون ہو کر زندگی نہیں گزار سکتا. فرعون کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی, لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے بہت ہی زیادہ پریشانی بھی تھی. اسے ڈر تھا کہ اس کا تختہ کبھی بھی پلٹ سکتا ہے. بنی اسرائیل کے ایک بچے کے ہاتھ پر اس کی بادشاہت جا سکتی ہے. اس بادشاہت کا کیا کریں جس کے ملنے کے بعد سکون نہ ہو؟ آج دنیا میں دیکھیے, جو لوگ حکومت کی اونچی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ملک کا پرائم منسٹر جو بنا ہوا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پریشان نہیں ہے؟ اس کو بھی پریشانی ہے اپنے کرسی کے بچانے کی, اپنی پارٹی کو جتانے کی, اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے اچھا بنا کر پیش کرنے کی پریشانی ہے. چاہے بادشاہ ہو چاہے فقیر, اس دنیا کے اندر سب پریشان ہیں, اور یہ دنیا پریشانیوں سے پاک نہیں ہو سکتی. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یؤتی بانعم اہل الدنیا, قیامت کے دن ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جسے دنیا کی سب سے زیادہ نعمتیں دی گئی تھیں. انعم اہل الدنیا, دنیا کا سب سے زیادہ نعمتوں والا انسان جسے دنیا کی ساری نعمتیں ملی تھیں, ایسے آدمی کو لا کر جہنم کے اندر ایک غوطہ لگا کر اسے اٹھایا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ جہنم میں ایک مرتبہ ڈبو کر اسے اٹھایا جائے گا, اور پھر اس سے پوچھا جائے گا, هل رأیت خیرا قط, کیا تو نے کبھی کوئی خیر دیکھا ہے؟ هل مر بک نعمت قط, کیا کبھی تو نے کوئی نعمت نام کی چیز دیکھی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کا ایک غوطہ کھانے کے بعد انسان دنیا کی ساری نعمتوں کو بھول جائے گا. یہ حقیقت ہے دنیا کے نعمتوں کی, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. جہنم کا ایک غوطہ دنیا کی ساری نعمتوں کو بھلا دے گا. اگر اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر آپ کو پریشانیوں سے دوچار کیا ہے, مصیبتیں آپ پر ٹوٹ پڑ رہی ہیں, نعمتوں سے آپ محروم ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اگر آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی کی ہے, ہدایت دی ہے, نیکیوں کی توفیق دی ہے, تو آپ شکر ادا کریں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دنیا کا سب سے زیادہ مصیبت پایا ہوا شخص, جس کی زندگی کے اندر کبھی کوئی اچھی چیز آئی ہی نہیں ہے, ایسے آدمی کو لا کر جنت میں ایک غوطہ لگا کر اسے اٹھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا, مصیبت, پریشانی, تکلیف نام کی کوئی چیز تم نے دیکھی ہے؟ تو دنیا کی ساری مصیبتیں, ساری تکلیفیں, ساری پریشانیاں انسان جنت کے اندر ایک مرتبہ جا کر آنے سے بھول جائے گا. یہ دنیا کی مصیبتیں, پریشانیاں یہ کوئی چیز نہیں ہے,
اور جنت اللہ تبارک و تعالی کا ایسا عظیم انعام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقاب قوس احدکم او موضع قدم فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا. ایک کمان رکھنے کی جگہ یا جنت کے اندر ایک قدم رکھنے کی جگہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موضع قدم احدکم، تم میں سے کسی آدمی کے ایک پاؤں رکھنے کی جگہ. کتنی ہوتی ہے پاؤں رکھنے کی جگہ؟ 4 انچ 6 انچ کی جگہ، چھوٹی سی اتنی سی جگہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے ایک قدم رکھنے کی جگہ دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے زیادہ بہتر ہے. دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر. اس کے اندر سب کچھ آ گیا. دنیا کا پورا سونا چاندی مال دولت عزت شان شوکت کرسیاں ساری چیزیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں ایک قدم رکھنے کی جگہ دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے زیادہ بہتر ہے. وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّن نِّسَاءِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ لَأَضَاعَتْ مَا بَيْنَهَا. اگر جنت کی ایک عورت جسے اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے زمین کی طرف دیکھ لے، زمین کی طرف اس کی نظر پڑ جائے تو اس کی چمک سے اس کی خوبصورتی کی چمک سے پوری زمین روشن ہو جائے گی. کس کے لیے ہیں یہ عورتیں؟ جنتیوں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے. یہ عورت اگر دنیا کی طرف دیکھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پوری دنیا روشن ہو جائے گی. وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهَا رِيحًا، اور اس کی خوشبو زمین کے اندر بس جائے گی. اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا نَصِيفُهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. بخاری کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے ایک حور کا جو دوپٹہ ہے، جو اوڑھنی ہے، اس کی صرف ایک اوڑھنی ایک دوپٹہ دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے. یہ ہے جنت، یہ ہے جنت کی حقیقت. حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اللہ کا فیصلہ ہوگا، جنت میں داخلہ ملے گا. اللہ ہم سب کو جنت دے، ہمارے والدین کو، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے نادا منادن، اللہ کی طرف سے پکارنے والا پکارے گا یا اہل الجنہ، اے جنت والو، اے جنتیو، ان لکم عند اللہ موعدا یرید ان ینجزکم. اللہ کا ایک وعدہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی اب تم سے پورا کرنا چاہتا ہے. تو کیا کہیں گے جنتی؟ فیقولون، جنتی کہیں گے ما ہو، اب کون سا وعدہ رہ گیا ہے؟ الم یثقل موازیننا، کیا ہمارے رب نے ہم پر احسان کر کے ہمارے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری نہیں کر دیا ہے؟ ہم جنت میں آ چکے ہیں، اب کون سا وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پورا نہیں کیا؟ کیا ہمارے نیکیوں کے پلڑے بھاری نہیں کیے گئے؟ ہمارے نیکیوں کا میزان بھاری نہیں کیا گیا؟ وَيُبَيِّضْ وُجُوهَنَا، کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا، چمکدار نہیں کر دیا؟ وَيُدْخِلَنَا الْجَنَّةِ، کیا ہمارے رب نے ہم پر احسان کر کے ہم کو جنت میں نہیں بھیج دیا؟ وَيُزَحْزِحْنَا مِنَ النَّارِ، اور ہمیں جہنم سے دور نہیں کر دیا؟ جنتی اللہ کی ان نعمتوں کا اعتراف کریں گے، کہیں گے کہ اللہ نے اتنا سب کچھ دے دیا، جہنم سے بچایا، جنت میں داخل کر دیا، چہرے روشن کر دیا،
ہماری نیکیوں کو بڑھا کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دیا، پھر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَكْشِفُ لَهُمُ الْحِجَابِ، اللہ رب العزت حجاب ہٹائے گا، حجاب کھول دے گا، فَيَنظُرُونَ إِلَيْهِ، سارے جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے لگیں گے۔ تصور کیجئے اس منظر کو، سوچئے جس رب کو ہم پکارتے ہیں، جس کے لیے ہم اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑتے ہیں، جس سے ہم ڈرتے ہیں، جس سے ہم امیدیں رکھتے ہیں، اس اللہ کا دیدار ملے، اللہ کو دیکھنے کا موقع ملے، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اگر اسی نعمت کے حاصل کرنے کے لیے آدمی کو جنت میں جانے کی تڑپ لینی پڑے، اس کے لیے کوشش کرنی پڑے، تو بے شک مومنوں کو کوشش کرنا چاہیے۔ اگر ہمارا کوئی محبوب شخص آ رہا ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں، اسے دیکھنے کے لیے ہم بےتاب رہتے ہیں۔ اگر ہم میں سے کسی سے یہ کہا جائے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دیدار ہوگا، اس کے لیے آپ کو اپنا گھر دینا ہوگا، اپنی جان دینی ہوگی، آدمی کیا کرے گا؟ جو ابو بکر سے محبت کرتا ہے اپنا سب کچھ ابو بکر صدیق کے دیدار کے لیے قربان کر دے گا۔ اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار تمہیں نصیب ہوگا، اس کے لیے تمہیں اپنا مال دولت سب کچھ دینا ہوگا، کون مسلمان ہے جو اپنے مال و دولت کو عزیز رکھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا متمنی نہ ہو؟ ہر مومن اپنے آپ کو بیچ دے گا۔ ذرا سوچئے، اللہ کا دیدار اگر کسی کو نصیب ہو جائے کتنی عظیم بات ہے، اور یہ جنت میں جائے بغیر ناممکن ہے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی جب پردے ہٹائے گا، ينظرون الیہ، اللہ کی طرف دیکھنے لگیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فواللہ ما اعطاہم اللہ شیئا احب الیہم من النظر الیہ، اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالی کا جو دیدار کا حق اللہ نے انہیں دیا، جو شرف اللہ نے انہیں عطا فرمایا، اللہ کو دیکھنے کا انہیں جو موقع ملا، یہ نعمت مومنوں کو اتنی عظیم لگے گی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی جو ساری نعمتیں عطا کی تھیں، ان تمام نعمتوں میں سے اللہ کے دیدار کو وہ سب سے عظیم نعمت دیکھیں گے، اور ان کے آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اعلان فرمائے گا، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، دیدار کرا کے اللہ فرمائے گا میں آج سے اس وقت سے تم لوگوں سے راضی ہو گیا، فلا اسخط بعدہ ابدا، اے میرے مومن بندو آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں رہوں گا۔ یہ ہے جنت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، ہم نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ جنت کے بارے میں بتائیے کہ اس کو کیسے بنایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لبنۃ من ذہب ولبنۃ من فضہ، جنت اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے تو دوسری اینٹ چاندی کی ہے، وَمِلَاطُهَا الْمِسْكِ وَحَسْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ، اس کا گارا اور اس کی گٹی، جلی اور جو سیمنٹ استعمال ہوتا ہے، اس کی جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مشک ہے، موتیاں اور یاقوت ہے، وَتُرَابُهَا الزَّعْفَرَانِ، اور جنت کی جو مٹی ہے وہ زعفران ہے، مَن يَدْخُلُهَا يَنْعَمْ، جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ اللہ کی نعمتوں میں رہے گا، وَلَا يَيْأَسْ، کبھی بھی اسے کوئی تکلیف اور مایوسی نہیں ہوگی، ہمیشہ رہے گا، کبھی نہیں مرے گا، لا تبلا ثیابها، جنت وہ جگہ ہے جہاں کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے،
لا یفنا شبابها، جنت وہ جگہ ہے جہاں پر انسان جوان ہو کر داخل ہوگا اور وہ جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ ہے جنت. یہ فنا ہونے والی دنیا ہے جس کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں. کتاب میں اللہ فرماتا ہے، کتاب میں قرآن میں بہت آیتیں ہیں، 1-2 آیتیں نہیں، 100-200 آیتیں نہیں، بلکہ ہزاروں آیتیں ہیں قرآن پاک کے اندر جس میں جنت کی کیفیت کو، جنت کی نعمتوں کو، جنت کی تفصیلات کو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کیا تاکہ جنت کے حاصل کرنے کے لیے اللہ کے مومن بندے کوشش کریں، اس کی نعمتوں کو سمجھیں، جنت کی گہرائی کو سمجھیں، جنت کی اللہ تعالیٰ نے جو تیاری کر رکھی ہے اسے بندے سمجھ سکیں. اللہ فرماتا ہے مثل الجنت التي وعد المتقون، اس جنت کی مثال جس کا اللہ نے متقیوں سے وعدہ کیا ہے کیسی ہے؟ اللہ خود فرماتا ہے. یعنی اللہ خود جس چیز کے بارے میں فرمائے، جس کے بارے میں اللہ خود بولے، اللہ جس کے بارے میں بات کرے، وہ چیز کتنی اہم ہوگی، کتنی امپورٹنٹ ہوگی، بہت اہم ہے. اللہ فرماتا ہے تجری من تحتها الانہار، اس جنت کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اکلها دائم، اس کے جو مزے ہیں، اس کے جو کھانے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہمیشہ رہنے والی ہیں، وظلها، اس کے سائے بھی ہمیشہ رہنے والے ہیں. تلک عقبى الذین اتقوا، یہ انجام ہے، یہ ٹھکانہ ہے میرے متقی پرہیزگار بندوں کا. وعقبى الکافرین النار، اور جو کافر ہیں ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. اللہ کتنی آس دلا رہا ہے ہمیں جنت کی. ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن، اس جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس جنت کے اندر ایسے پانی کی نہریں ہیں جو پانی کبھی سڑتا نہیں ہے، اس سے کبھی بدبو نہیں آتی ہے. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اس جنت کے اندر نہریں ہیں، نالے ہیں، ندیاں ہیں دودھ کی، اور ایسے دودھ کی ندیاں ہیں جو دودھ کبھی اپنا ذائقہ نہیں بدلتا، اس کا ٹیسٹ چینج نہیں ہوتا، اس کا مزہ نہیں بدلتا. وَأَنْهَارٌ مِّن خَمَرٍ لَذَّةٍ، اور اس جنت کے اندر اللہ فرماتا ہے نہریں ہیں شراب کی، ایسی شراب کی جو بہت ہی زیادہ لذیذ ہے، جسے پینے کے بعد انسان بےہودہ باتیں نہیں کرتا. لذت دار شراب للشاربین، پینے والوں کے لیے. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اللہ فرماتا ہے صاف کیے گئے شہد کی نہریں ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، میرے مومن بندوں کے لیے میری جنتوں کے اندر ہر طریقے کے پھل ہیں. وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور ان سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے مومن بندوں کے لیے میری جانب سے، ان کے رب کی جانب سے عام معافی کا اعلان ہے. جو بھی انہوں نے کیا ہم نے معاف کر دیا. کمن ہوا خالد فی النار، جسے ہم یہ ساری نعمتیں عطا کریں جنت کی، کیا وہ جسے ہم جہنم میں رکھیں گے، جسے ہم کھولتا ہوا پانی پلائیں گے جس سے اس کی آنتیں پھٹ جائیں گی، یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت سارے جگہ پر جہنم کا ذکر کیا، جنت کا ذکر کیا، جہنم سے ڈرنے کے لیے کہا، اور جنت کی تڑپ کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو بلایا ہے. اور یہ جنت جسے اللہ نے اپنے انعام کے طور پر رکھا، جہاں پر جانے سے انبیاء کی صحبت ملے گی، صحابہ کی صحبت ملے گی، اللہ رب العزت کا دیدار ملے گا، اللہ کا انعام ملے گا، سلامتی کے بول ملیں گے، جہاں پر کسی طریقے کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. یہ جنت آسانی کے ساتھ حاصل نہیں ہوگی. یہ جنت عیش و آرام کے ساتھ نہیں ملے گی. اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے
بڑی قربانیاں دینی ہوں گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجبت النار بالشہوات، جہنم کو من مانیوں سے، شہوتوں سے، خواہشات سے گھیر دیا گیا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے حفت النار بالشہوات، جہنم کو ڈھانپ دیا گیا ہے۔ ڈھانپ دیا گیا ہے کن چیزوں سے؟ شہوتوں سے۔ شہوت کا مطلب کیا ہے؟ امام ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الشہوات ما تمیل الیہ النفس۔ شہوت کا مطلب کیا ہے؟ دل جو چاہتا ہے۔ شہوت کا مطلب کیا ہے؟ دل جس کی طرف کھینچتا ہے من غیر تعقل ولا تبصر، بغیر سوچے کے، انجام کی پرواہ کیے بغیر دل جس برائی کی طرف کھینچ کر انسان کو لے جاتا ہے اسے شہوت کہتے ہیں۔ ولا مراعاۃ للدین، جس کے اندر دین کی کوئی رعایت نہیں ہوتی، یعنی شہوت پرست جو ہوتا ہے، جو شہوت کا پجاری ہوتا ہے، وہ دین کو نہیں دیکھتا، سماج کو نہیں دیکھتا، صرف اپنے دل کی مانتا ہے۔ دل میں خیال پیدا ہوا کہ عورتوں کے ساتھ ناچنا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ اسلام میں جائز ہے کہ ناجائز ہے، اس کا انجام کیا ہوگا، یہ اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے۔ زنا کی خواہش ہوئی، یہ نہیں سوچتا کہ اللہ نے اس سے منع کیا ہے نہیں منع کیا ہے، ایسا کرنے سے سماج بگڑے گا یا سماج میں سدھار آئے گا، وہ اپنے من کی مانتا ہے، اپنے دل کی مانتا ہے۔ تو فرماتے ہیں جیسے زنا ہے، شراب پینا ہے، یہ شہوتوں میں سے ہے۔ شراب پینا، شراب پینے کی خواہش ہوئی، آدمی پی لے گا، یہ نہیں دیکھے گا کہ اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ مال کی محبت یہ شہوت ہے، آدمی اس شہوت کو پورا کرنے کے لیے یہ نہیں سوچے گا کہ رشوت سے آ رہا ہے، سود سے آ رہا ہے، جوئے سے آ رہا ہے، چوری سے آ رہا ہے، حرام سے حاصل کر رہا ہوں یا حلال سے حاصل کر رہا ہوں۔ اور جو انسان کا نفس ہے، جو خواہشات ہیں، جو شہوتیں ہیں، اس پر کنٹرول پانے کے لیے امام ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فجاہد نفسک علی ما یحب اللہ وان کرہت، اپنے شہوت پر کنٹرول پانے کے لیے، اپنی خواہشات پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے جاہد نفسک، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو، اپنے نفس کو بار بار اس خواہش سے پیچھے کھینچنے کی کوشش کرو، اگرچہ کہ آپ کا نفس نہیں مانے گا، جلدی قابو میں نہیں آئے گا۔ جس کی خواہش ہو جائے کہ مجھے بنگلہ بنانا ہے، بنگلے میں رہنا ہے، اب وہ یہ بھول جائے گا قرض لینا صحیح ہے، لون لے سکتے کہ نہیں لے سکتے، رشوت لے سکتے کہ نہیں لے سکتے، اس کی آنکھوں میں بس بنگلہ بسا ہوا ہے، اسی خواب کو پورا کرنے کے لیے حلال بھی بھول جائے گا، حرام بھی بھول جائے گا۔ جس کے دل میں بیٹھ جائے کہ فلاں عورت سے نکاح کرنا ہے، سوچے گا نہیں کہ یہ مسلمان ہے، مسلمان نہیں ہے، شریعت اجازت دیتی ہے نہیں دیتی ہے۔ آج کل بہت چل رہا ہے، مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی کے ساتھ، غیر مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ۔ شہوت ہے یہ، خواہشات ہیں یہ۔ انسان یہاں پر اپنی عقل کا استعمال بند کر دیتا ہے، خواہشات کے پیچھے پڑ جاتا ہے، حلال حرام کی تمیز بھلا دیتا ہے، اپنے دل کی ماننے لگتا ہے۔ اور جو مومن ہے وہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ فرماتے ہیں امام ابن عثیمین رحمہ اللہ جاہد نفسک، اپنے نفس سے لڑو،
اس کی بات مت مانو اور بار بار کوشش کرتے رہو اگرچہ کہ تم کو اچھا نہیں لگے گا. اور آگے فرماتے ہیں وَعْلَمْ عِلْمَ إِنسَانٍ مُجَرِّبٍ. ایک تجربے کار آدمی کے علم کی بات بتاتا ہوں سنو. یعنی اپنے خود کے بارے میں فرماتے ہیں ابن عثیمین رحمہ اللہ یہ میرا خود کا تجربہ ہے, تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. انک اذا اکرہت نفسک علی طاعت اللہ احبت الطاعت والفتها. اگر اپنے نفس کو اپنے خواہشات کو اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے مطابق کچلنے کی کوشش کرو گے, اس پر کنٹرول پانے کی کوشش کرو گے, بار بار کوشش کرنے کے بعد تمہارا من, تمہاری خواہشیں, تمہاری شہوتیں تمہارے قابو میں آ جائیں گی. اللہ کی اطاعت میں پھر مزہ لگنے لگے گا, کچھ دن پریشانی ہوگی, پھر اس کے بعد ایسا ہو جائے گا کہ ایک آدمی اگر نماز نہیں پڑھتا تھا, کچھ دن الارم لگایا, گھر والوں کو بتایا کہ دیکھو میری نیند بہت گہری ہے, مجھے پانی ڈال کر جگاؤ, مجھے نماز کو جانا ہے. کچھ دن تکلیف ہوگی, چڑچڑاپن آئے گا, بستر چھوڑنے کی خواہش نہیں ہوگی, لیکن کچھ دن نماز پڑھ لینے کے بعد اس کا دل اگر نماز نہیں پڑھے گا تو اسے اچھا نہیں لگے گا, اسے نماز نہ پڑھنے پر تکلیف ہونے لگے گی. حلال کھانے کی عادت ڈالنے کے لیے مجاہدہ کر کے انسان حرام سے بچتا رہے گا تو پھر اس کے بعد حرام کا لقمہ کھانے کے بعد اسے اچھا نہیں لگے گا. انسان کو مجاہدہ کرنا چاہیے. اور میرے محترم بھائیوں, اس جنت کے حاصل کرنے کے لیے انسان کو کچھ اعمال کا خصوصی خیال رکھنا پڑے گا. سب سے پہلی چیز انسان کو اپنی توحید مضبوط کرنی ہوگی. جنت میں لے جانے والے کچھ اعمال بتا کر میں اپنی باتیں ختم کرتا ہوں. جنت کے حاصل کرنے کے لیے توحید کا ہونا انتہائی ضروری ہے. بغیر توحید کے آپ جنت میں جا ہی نہیں سکتے, کیونکہ مشرک پر, شرک کرنے والے پر, توحید سے دور رہنے والے پر اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو حرام کر دیا ہے. وَأَنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. کھلا اعلان ہے قرآن کا, وَأَنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ, اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے, فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ, اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے. وَمَأْوَاهُ النَّارُ, اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کی جہنم ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ, اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. تو جنت میں جانے کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اپنے آپ کو شرک سے دور رکھنا. شرک سے دور رکھنا ضروری ہے. شرک کر کے آپ جنت میں نہیں جا سکتے. جو مشرک ہے وہ جنت میں کبھی بھی نہیں جا سکتا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے جہنم ہے. مشرک چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو, چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو, مشرک جنت میں نہیں جا سکتا. چاہے وہ نبی کا باپ کیوں نہ ہو, جیسے ابراہیم علیہ السلام کے باپ تھے, نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو, جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا, نبی کا رشتہ دار کیوں نہ ہو, جیسے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب, ابو جہل, ابو طالب, یہ سب کے سب جنت میں جا نہیں سکتے, کیونکہ یہ شرک پر مرے. مشرک پر اللہ نے جنت حرام کر دیا ہے. اور یہ سوچنا کہ میں مسلمان ہوں, میں کلمہ پڑھتا ہوں, میں نماز پڑھتا ہوں, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں, مجھے شرک سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے, یہ شیطان کا سب
سے بڑا پینترا ہے آپ کے لیے، کیونکہ جو مسلمان ہے، جو مومن ہے، جو موحد ہے، وہ اپنے توحید کی فکر کرتا ہے، بار بار وہ اپنی توحید کو چیک کرتا ہے، شرک کی باریکیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بہت سارے لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ شرک میں مبتلا ہے۔ کس میں مبتلا ہے؟ شرک میں۔ بہت سے لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں شرک میں مبتلا ہیں۔ مومن کو شرک کے بارے میں بہت ہی زیادہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ سینسیٹیو مسئلہ ہے یہ، اس سے آپ کا دین پورے طور پر خطرے میں ہے اگر آپ شرک میں مبتلا ہو گئے تو۔ اور شرک سے میں اور آپ کیوں نہ ڈریں، جبکہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ، اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو، میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے خلیل، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بار بار فرمایا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ کبھی بھی شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ توحید کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیا، توحید کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیا، اکیلے رہ کر پوری قوم سے دشمنی کر کے جنہوں نے بتوں کو توڑ دیا، امام الموحدین، موحدوں کے امام ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں کیا؟ وَجُنُبْنِي، اے اللہ تو مجھے بچا لے، وَبَنِيَّ، اور میرے بچوں کو بھی بچا لے۔ کس چیز سے؟ ان نعبد الاصنام، اس بات سے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ اسی لیے میرے مسلمان بھائیوں، جب اسلامی معاشرے کے اندر، مسلمانوں کی جماعت کے اندر، مسلمانوں کی مجلس کے اندر شرک کی بات ہوتی ہے تو اسے برا نہیں سمجھنا چاہیے، یہ ہمارے توحید کی حفاظت کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور شرک اور توحید کا فرق بچپن سے لے کر قبر میں جانے تک انسان کو برابر سیکھتے رہنا چاہیے۔ اپنی توحید بار بار انسان کو چیک کرنی چاہیے، کیونکہ شرک ہے، اس کے بعد آپ نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، پوری نیکیاں کر رہے ہیں، یہ ساری نیکیاں، یہ پوری کی پوری نیکیاں شرک کے ہوتے ہوئے سب برباد ہیں، کوئی کسی کام کا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف ہم نے یہ وحی بھیجی ہے، اور آپ سے پہلے والے پیغمبروں کو بھی ہم نے وحی کر کے یہ بات بتلائی ہے کہ اگر شرک میں مبتلا ہو گئے تو آپ کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، یہ مسئلہ کسی ذات اور جماعت کا نہیں ہے، یہ مسئلہ آپ کی آخرت کا ہے، یہ مسئلہ آپ کی کامیابی کا ہے، آپ کی جنت اور جہنم کا سوال ہے۔ اس لیے آپ شرک اور توحید کو بڑی گہرائی کے ساتھ سمجھیں، خود کو شرک سے پاک رکھنے کی کوشش کریں، توحید پر قائم اور دائم بنائیں، اپنی اولاد کو توحید سکھائیں، شرک سے اپنی اولاد کو پاک رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر شرک سے آپ پاک ہو گئے، شرک سے آپ بچ گئے، توحید پر آپ آ گئے اور توحید پر آپ قائم رہے، تو یہ بات یقینی ہے کہ ایک نہ ایک دن ضرور آپ جنت میں جائیں گے، ضرور آپ جنت میں جائیں گے۔ اگر آپ شرک سے پاک ہیں
توحید پر قائم ہیں، آپ کی زندگی کے اندر شرک نہیں ہے، اللہ کی قسم ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں جائیں گے۔ اگر آپ گناہوں سے بچے ہوئے ہیں اللہ سیدھے جنت میں بھیج دے گا، اگر گناہوں میں مبتلا ہیں ہو سکتا ہے اللہ رحم کر کے آپ کے گناہوں کو بخش کر بغیر جہنم کے آپ کو جنت میں بھیج دے گا۔ اگر آپ گناہوں میں مبتلا ہیں ہو سکتا ہے اللہ آپ کو جہنم میں ڈالے، پھر اس کے بعد جہنم سے نکال کر آپ کو جنت میں بھیجے گا۔ اگر توحید پر قائم ہیں ضرور جنت میں جائیں گے، جہنم میں جا کر جائیں گے یا سیدھے جائیں گے لیکن ضرور جائیں گے۔ لیکن اگر آپ شرک میں مبتلا ہیں اللہ نے جنت حرام کر دیا ہے، کبھی بھی نہیں جا سکتے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہوگا۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لو۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث بخاری شریف کی ہے، صحیح حدیث ہے۔ فرماتے ہیں اتانی آتم من ربی، میرے پاس میرے رب کی جانب سے آنے والا آیا۔ کون آتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ اللہ کے پاس سے کون آتے تھے؟ بولو بھائی کون آتے تھے؟ جبریل امین علیہ السلام، فرشتوں کے سردار۔ فاخبرنی، آ کر انہوں نے مجھے اطلاع دی، خبر دی، او بشرنی، یا انہوں نے مجھے یہ خوشخبری سنائی، بشارت سنائی۔ کیا بشارت سنائی؟ انہو من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ۔ بخاری کی روایت ہے، بشارت یہ سنائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے جو آدمی بھی اس حال میں مرے گا کہ وہ شرک سے پاک ہے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اگر اس نے شرک نہیں کیا ہے، شرک سے اس کا نامہ اعمال پاک ہے تو وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قلت، میں نے اس فرشتے سے کہا، بشارت دینے والے سے کہا، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر میری امت کا وہ آدمی جو شرک سے پاک ہے، زنا میں مبتلا تھا، چوری کرتا تھا، کیا تب بھی جنت میں جائے گا؟ تو فرشتے نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر شرک سے پاک ہے تو وہ جنت میں جائے گا، چاہے وہ چوری کرتا تھا یا زنا کرتا تھا۔ اہل علم اس حدیث کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی توحید کی برکت سے ہو سکتا ہے اس کے گناہوں کو معاف کر کے سیدھے اسے جنت میں داخل کرے گا، یا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے اسے جہنم میں بھیجے گا۔ جب جہنم میں اس کے زنا کی، اس کے چوری کی سزا مکمل ہو جائے گی تو اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، لیکن اسے جہنم میں نہیں چھوڑا جائے گا۔ اگر شرک سے پاک تھا ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں چھوڑا جائے گا، جہنم سے نکال کر اسے ضرور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ صدقا من قلبہ، دوسری روایت میں ہے خالصا من قلبہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، دل کی سچائی کے ساتھ کہا، اخلاص کے ساتھ کہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دخل الجنہ، ایسا شخص ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ یہ توحید کی برکت ہے۔ تو توحید میں جنت میں لے جانے والا سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ اللہ کی توحید، اپنے آپ کو شرک سے پاک رکھنا۔ اگر آدمی شرک سے اپنے آپ کو پاک نہیں رکھ سکا تو وہ جنت کے خواب نہ دیکھے، جنت کے سپنے نہ دیکھے، جنت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ جنت اس پر حرام کر دی گئی ہے۔
ہیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ اللہ تعالیٰ نے جہنم پر اس آدمی کو حرام کر دیا ہے. کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جہنم پر اللہ نے ایسے آدمی کو حرام کر دیا ہے، یعنی جہنم کے لیے وہ شخص حرام ہے، جا نہیں سکتا جہنم میں جس نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کہا ہو. اس کا معنی اور مفہوم سمجھنا ضروری ہے، سمجھ کر کہیں، اس کے مطابق عمل کریں، اپنے آپ کو شرک سے بچائیں. جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عظیم عمل اللہ کی فرض کی ہوئی 5 وقت کی نمازوں کو وقت کے اندر اس کے فرائض کے ساتھ، اس کے واجبات کے ساتھ ادا کرنا اور نماز کو قائم کرنا ہے. ابو داؤد کی حسن حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 صلوات كتبهن اللہ علی العباد، 5 وقت کی نمازیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے بندوں پر فرض کیا ہے. فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، جو شخص ان نمازوں کو پورے طور پر ان کے حقوق کے ساتھ ادا کرے گا، انہیں ہلکا نہیں سمجھے گا، كان له عند الله عهدا ان يدخله الجنہ، اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے، اللہ عہد کرتا ہے، اللہ کا عہد ہے، اللہ کا پکا وعدہ ہے ایسے بندے کے لیے کہ اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ 5 وقت کی نمازیں جسے اللہ نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے، جو شخص ان 5 وقت کی نمازوں کو صحیح طور پر ادا کرتا ہے، انہیں ہلکے میں نہیں لیتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ایسے بندے کو جنت میں داخل کرے گا. اور آگے فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَمَن لَّمْ يَأْتِ بِهِنَّ، جو ان نمازوں کو پورے طور پر ادا نہیں کرے گا، فَلَيْسَ لَهُ عِندَ اللَّهِ عَهْدٌ، اللہ کا ایسے شخص سے کوئی وعدہ نہیں ہے. ان شاء عذبه وان شاء ادخله الجنہ، اگر اللہ چاہے گا تو اسے سزا دے سکتا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو معاف کر کے جنت بھی دے سکتا ہے. تو 5 وقت کے نمازوں کی پابندی توحید کے ساتھ عظیم چیز ہے جو انسان کو جنت میں لے جا سکتی ہے. اسی طریقے سے خصوصی طور پر فجر کی نماز اور عصر کی نماز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی البردین دخل الجنہ، جو شخص ٹھنڈی میں ادا کی جانے والی، ٹھنڈے وقت میں پڑھی جانے والی 2 نمازیں پڑھتا ہے. کون سی نمازیں ہیں ٹھنڈے وقت میں پڑھی جانے والی؟ فجر کی نماز اور سورج کی گرمی ٹوٹنے کے بعد جو ادا کی جاتی ہے عصر کی نماز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ یہ دونوں نمازیں منافقوں پر بہت ہی زیادہ بھاری پڑتی ہیں. تو توحید، نماز، اس کے ساتھ ایک عظیم حدیث ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی، ابن حبان میں علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے. 6 اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، 6 اعمال، اور آپ نے فرمایا ہے جو شخص اس بات کی ضمانت دیتا ہے، گارنٹی دیتا ہے کہ ان 6 کاموں کو کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنت میں جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، آپ وہی بات کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آپ کو وحی ہوتی ہے. فرماتے ہیں اصدقوا اذا حدثتم، پہلی بات یہ ہے جب بولو تو سچ بولو. جنت میں جانے کے لیے پہلی بات کیا ہے؟ بولنا تو سچ بولنا. بچے خاموش بیٹھیں، بچے خاموش بیٹھیں، خاموش بیٹھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اصدقوا اذا حدثتم، جب بولو تو سچ بولو، وأوفوا اذا وعدتم، جب کسی سے وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرو، وأدوا اذا اؤتمنتم، جب امانت رکھی جائے تو اس امانت کو امانت داری کے ساتھ پورا کرو، واحفظوا فروجکم، چوتھی بات اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، پانچویں بات وغضوا ابصارکم، اپنے آنکھوں کو نیچے رکھو، اپنے پلکوں کو جھکائے رکھو، آنکھوں کی حفاظت کرو، وکفوا ایدیکم، اور اپنے ہاتھ کو روکو۔ یہ 6 باتیں ہیں، بولنا تو سچ بولنا، اور جھوٹ بولنا عام ہو گیا ہے، آدمی جھوٹ بولنے کو بڑا گناہ نہیں سمجھتا، جبکہ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ جھوٹ بولنے پر توبہ لازم ہے، جھوٹوں پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور آدمی دن بھر جھوٹ بولتا ہے، دوستوں سے جھوٹ بولتا ہے، گھر والوں سے جھوٹ بولتا ہے، جہاں نوکری کرتا ہے وہاں پر انسان جھوٹ بولتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، جوکنگ کرتے ہیں، جوکس بولتے ہیں، یہ سب حرام ہے، ناجائز ہے، اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے۔ وعدے پورا کرنا ایسے لگتا ہے جیسے دور ہی ختم ہو گیا ہے، آدمی کہتا ہے 10 منٹ میں آؤں گا اور 2 گھنٹے کے بعد پہنچتا ہے، آپ نے 10 منٹ کہا، 10 منٹ میں پہنچے۔ آدمی وعدہ کرتا ہے کہ کل ادا کر دوں گا اور 4 مہینے ڈھکیل دیتا ہے، آدمی وعدہ کرتا ہے کہ کل کام پورا کروں گا اور کرتا نہیں ہے۔ وعدہ کرنے سے پہلے، زبان دینے سے پہلے، بولنے سے پہلے آدمی کو کیلکولیٹ کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ جو زبان میں دے رہا ہوں کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا، جو چیز میں دینے کا وعدہ کر رہا ہوں یہ میرے بس میں ہے کہ نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو آدمی وعدہ نہ کرے، وعدہ کرنے کے بعد اس وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ ادوا اذا اؤتمنتم، جب تمہارے پاس امانتیں رکھی جائیں تو ان امانتوں کو پورے طور پر ادا کرو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ امانت صرف کوئی کسی نے پیسہ دیا، اس پیسے کو سنبھال کر واپس کرنا امانت ہے، اتنی ہی امانت نہیں ہے۔ اگر کسی نے آپ سے کوئی بات کہی، وہ بات امانت ہے، اس کی مرضی کے بغیر آپ دوسروں کو بتا نہیں سکتے۔ اگر کسی نے آپ کو جاب پر رکھا ہے تو وہ ٹائم آپ کا امانت ہے، اس جاب کی مصلحت کے علاوہ دوسرے چیز میں اسے آپ خرچ نہیں کر سکتے۔ امانت کا مفہوم بہت بڑا ہے، امانت کا مفہوم صرف لین دین میں نہیں ہے، باتوں میں ہے، معاملات میں ہے، سلوک میں ہے، یہ ساری چیزیں امانت میں شامل ہیں۔ آپ سیلری لے کر کسی کے پاس کام کرتے ہیں تو ڈیوٹی کے وہ پورے گھنٹے امانت ہیں، امانت داری کے ساتھ آپ کو ادا کرنے ہوں گے، اللہ کے پاس آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم امانت کے ساتھ خیانت نہ کرو، واحفظوا فروجکم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور آج کے اس پرفتن دور میں جب انسان اپنے گھر میں بیٹھ کر زنا تلاش کر سکتا ہے انٹرنیٹ پر، انسان کو ڈرنا چاہیے، اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے حلال طریقے اپنائے، شادی کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی ضمانت دو تو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ غضوا ابصارکم، اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو، صرف عورتوں کو دیکھنا ہی نہیں ہے، نیٹ میں بیٹھ کر ہم تصویریں دیکھیں اور ایسی چیزیں جسے دیکھنے کے لیے انسان عام طور پر سمجھتا ہے اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا مضائقہ ہے، یہ بہت بڑی تباہی ہے۔ اور آج مسلم سماج اور مسلم معاشرے کی بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر بچے کے ہاتھ میں نیٹ ہے، جو چاہ رہا ہے دیکھ رہا ہے، ننگی عورتیں ہیں، آدھے کپڑے پہنی ہوئی ہیں، ایسی تصویریں ہیں جو شہوتوں کی طرف کھینچ کر لے جا رہی ہیں۔ صرف عورت کو دیکھنا ہی گناہ نہیں ہے
بلکہ ہر حرام چیز کو دیکھنا گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھ کو بچا کر رکھو، کسی پر ظلم کرتے ہوئے ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ تو یہ 6 چیزیں، سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، امانت کو پورا کرنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنا، اپنے ہاتھ کی حفاظت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان 6 باتوں کی تم گارنٹی دیتے ہو تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، توحید کے ساتھ، فرائض کی ادائیگی کے ساتھ۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کاموں سے بچنے کے بارے میں فرمایا کہ اگر ان کاموں سے بچو گے تو بھی تمہیں جنت ملے گی۔ 3 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اگر ان 3 باتوں کا خیال کرو گے تو میں گارنٹی دیتا ہوں جنت ملے گی۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من فارق روحہ الجسد، من فارق روحہ الجسد، ایسا شخص جس کی روح اس کے جسم سے نکل جائے، وَهُوَ بَرِيٌّ مِّن ثَلَاثٍ، اور وہ اپنے آپ کو 3 چیزوں سے پاک کر کے رکھا ہے، دخل الجنہ، ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا۔ حسن حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنے آپ کو 3 چیزوں سے پاک رکھے، اس حالت میں موت آ جائے جنت میں جائے گا۔ سب سے پہلی چیز الکبر، تکبر سے آدمی اپنے آپ کو بچائے، تکبر سے۔ اور غرور یہی نہیں ہے کہ ہم سینہ پھلا کر چلیں، غرور کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق بات کے سامنے آنے کے بعد حق کی پرواہ نہ کرنا، یہ غرور ہے۔ یہ مولوی مجھے بولے گا، میں کروڑ پتی، میں بنگلے والا، میں دکان والا، یہ مولوی مجھے بولے گا، یہ عالم مجھے بولے گا، مؤذن مجھے بولے گا، یہ فلاں مجھے بولے گا، یہ چپراسی مجھے بولے گا۔ اگر صحیح بول رہا ہے تو آپ اس کی بات پر توجہ دیں، وہ چپراسی ہے، وہ مؤذن ہے، وہ مولوی ہے، لیکن اس کی بات اگر صحیح ہے، اگر آپ اس کی بات کو کاٹ رہے ہیں اس گھمنڈ میں کہ آپ کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، آپ پیسے والے ہیں، تو آپ کے اندر غرور ہے، تکبر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تکبر کے بارے میں بیان فرمایا، صحابی نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چاہتا ہے کہ اس کا جوتا اچھا ہو، اس کے کپڑے اچھے ہوں، کیا اچھا جوتا پہننا، اچھے کپڑے پہننا یہ تکبر میں سے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر کیا ہے؟ بطر الحق وغمط الناس، حق کو ٹھکرا دینا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ غرور ہے۔ کبھی بھی انسان میں یہ نہیں آنا چاہیے۔ تمام انسان ہمارے بھائی ہیں، ہماری ماں حوا کے بچے ہیں، ہمارے باپ آدم کے بچے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ وہ غریب ہو سکتے ہیں، مسکین ہو سکتے ہیں، محتاج ہو سکتے ہیں، کم علم والے ہو سکتے ہیں، علم نہ ہونے کی وجہ سے کوئی معمولی کام کرنے والے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان پر سلطنت عطا فرمائی ہے کہ آپ انہیں حقیر سمجھیں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، یتیموں کے سر پر آپ ہاتھ پھیرتے تھے، مزدوروں کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ یہ ایک مسلمان کے اخلاق ہے۔ کبر نہیں آنا چاہیے، تکبر نہیں آنا چاہیے۔ اپنے آپ کو آدمی بہت بڑا نہ سمجھے۔ کون ہیں ہم اپنے آپ کو بڑے سمجھنے والے؟ اللہ نے قرآن میں ہم کو ہماری حیثیت یاد دلائی ہے۔ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کیا یہ انسان منی کا ٹپکایا ہوا قطرہ نہیں ہے؟ اپنی پیدائش کو ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو منی سے پیدا کیا ہے، شرمگاہ سے نکلے ہیں، یہ ہماری حیثیت ہے۔ اور جب تک ہمارے جسم کے اندر روح ہے ہماری حیثیت ہے۔ جب ہمارے جسم سے روح نکل جائے تو ہمارے جسم سے ایسی بدبو نکلے گی
کہ اس بدبو کی وجہ سے کوئی ہمیں تھوڑی دیر تک رکھنا گوارا نہیں کرے گا، اسی لیے لے جا کے دفن کرتے ہیں۔ یہ جسم جس پر ہم اتراتے ہیں، یہ باڈی جس پر ہم اکڑتے ہیں، یہ طاقت جس پر ہم غرور کرتے ہیں، اسے قبر کے کیڑے کھائیں گے۔ اگر ایمان کے ساتھ مریں گے اللہ انعام سے نوازے گا، ورنہ قبر کا عذاب ہوگا، جہنم کا عذاب ہوگا، کیڑے کھائیں گے اس لاش کو۔ تو پھر کس چیز پر انسان اترائے، کس چیز پر غرور کرے؟ اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ضَعْفٍ، ہم نے تم کو بہت ہی کمزور پیدا کیا ہے۔ کتنا بھی بڑا پہلوان کیوں نہ ہو، جب پیدا ہوا تو اس قابل نہیں تھا کہ چل سکے، پھر سکے، زبان سے اپنی ضرورت بول سکے۔ اس کی ماں تھی جو اسے پرورش کرتی تھی، پالتی تھی، چلنے پھرنے کے لائق نہیں تھا، کمزور تھا۔ 2 دن اگر اس کا کوئی خیال کرنے والا نہ ہوتا تو وہ مر جاتا تھا۔ اللہ نے کمزور پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا پھر اس کمزوری کے بعد ہم نے تم کو طاقت سے نوازا ہے۔ یہ طاقت جس پر تم اکڑتے ہو اللہ تبارک و تعالی پھر اسے کمزوری میں بدل دے گا۔ پھر اس کے بعد بڑھاپا لائے گا۔ کتنے ایسے لوگ جو اکھاڑے کے پہلوان ہوا کرتے تھے، جب بڑھاپا آیا تو اس قابل بھی نہ رہے کہ ایک گلاس پانی اٹھا کر پی سکے۔ آج اللہ نے اگر طاقت دی ہے، مال دیا ہے، تو آدمی کو نشے میں نہیں آنا چاہیے، اپنی حیثیت آدمی کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جیسے ہزاروں کروڑ لوگوں کو پیدا کر کے مٹی کے اندر ملا دیا ہے۔ کتاب میں اللہ فرماتا ہے فرعون جو میخیں گاڑتا تھا، عاد و سمود جس جیسی طاقت والی قوم ہم نے دنیا کے اندر پیدا ہی نہیں کی، ایسی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ کتاب میں اللہ فرماتا ہے جب اللہ کا عذاب آیا ان کی لاشیں زمین پر بکھری پڑی ہوئی تھیں، تو کیسی تھی لاشیں؟ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کھجور کے کٹے ہوئے تنے کے مانند۔ آج ہماری کیا باڈی ہے، ہماری ہائٹ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے عاد و ثمود ایسے تھے، کھجور کے تنے کاٹ کر زمین پر ڈال دیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹی میں ملا دیا۔ ہم کون ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے؟ انسان اپنی اوقات کو سمجھے، کبھی غرور نہ کرے، تکبر نہ کرے، کیونکہ کبریائی، بڑائی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ حق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ الکبریاء ردائی، کبریا اللہ فرماتا ہے میری ردا ہے، میری چادر ہے۔ فمن نازعنی ادخلتہ ناری، جو شخص میری اس چادر کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے میں اسے اپنی جہنم میں پھینک دوں گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی اس حالت میں مرے کہ 3 چیزیں اس کے اندر نہیں ہیں اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ ایک تکبر، دوسرا الدین، قرض، بہت بڑی آفت ہے، اور یہ ایسا میٹھا زہر ہے کہ انسان کو جتنا ملتا ہے لیتا چلا جاتا ہے۔ اگر قرض دینے والے ملے تو لوگ کمانا چھوڑ دیں گے، جبکہ قرض بہت بڑی وبا ہے۔ اگر سود کے ساتھ لیا جائے تو ایسی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ سودی کاروبار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے برابر ہے۔ اگر بغیر سود کے قرض حسن مل رہا ہے، آدمی بغیر ضرورت کے قرض نہ لے، کیونکہ قرض دار ہو کر مرو گے، شہادت کی موت بھی مرو گے تو امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ بخشا جائے گا۔ اسی لیے آدمی کو قرض سے بھاگنا چاہیے۔ جتنا اللہ نے دیا کفایت شعاری کے ساتھ اسی میں زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے۔ روکی سوکی کھا لے، جھونپڑی میں زندگی گزار لے، کرائے کے گھر میں رہ لے، آٹو رکشے میں سفر کر لے، لیکن قرض لے کر بڑے بزنس کی نہ سوچے، قرض لے کر اچھی گاڑی کی نہ سوچے، کیونکہ پتہ نہیں قرض لیے مر گئے کوئی ادا کرنے والا رہے گا بھی کہ نہیں رہے گا۔ اگر نہیں رہے گا تو اللہ کے پاس بڑا حساب دینا ہوگا، آپ لٹکے رہیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں سے آپ زکوٰۃ لیجئے، صدقہ لیجئے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، ان کے لیے آپ دعا کیجئے، آپ دعا کریں گے تو ان کو سکونت ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی صحابی انتقال کرتے نماز جنازہ پڑھاتے، منافق مر گیا، اللہ کے نبی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے پہنچ گئے۔ حضرت عمر نے بار بار منع کیا، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اتنا حرص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتیوں کے نجات کا، لیکن اسی پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی جنازہ آتا جس کے ذمے قرض ہوتا تو اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے صلو علی صاحبکم، تم لوگ نماز پڑھ لو، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ سوچو ذرا کتنا بڑا معاملہ۔ ایک شخص نے سوال کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرتے کرتے شہید ہو جائے کیا اس کا سب معاف ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں سب معاف ہو جائے گا۔ جب جانے لگے بلا کر آپ نے فرمایا قرض کے سوا سب معاف ہو، معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر کسی سے قرض لیتے ہو لکھ کر رکھو، اپنے بچوں کو بتاؤ، وارثین کو بتاؤ، وصیت کر کے مرو میں قرض چھوڑ رہا ہوں تو گھر بھی چھوڑ رہا ہوں، اگر تمہارے پاس اس قرض کو جلد ادا کرنے کی حیثیت نہیں ہے میرا گھر بیچ کر ادا کرو، میری گاڑی بیچ کر ادا کرو، میرا سب کچھ بیچ کر ادا کرو، قرض ادا کرنے کے بعد وراثت تقسیم کرو، اس سے پہلے مت کرو۔ قرض کا معاملہ آسان نہیں ہے، بغیر ضرورت کے مت لو، سخت ضرورت پڑے شریعت کے اصولوں کے ساتھ قرض لو۔ قرآن کی سب سے بڑی آیت آیت الدین ہے جس میں اللہ نے قرض کے احکامات بیان فرمایا۔ کسی سے بھی لے رہے ہو لکھو، لکھنے کے وقت گواہ بناؤ۔ اللہ نے فرمایا وہاں پر اگر رہن رکھ سکتے ہو تو رہن رکھو، قرض کے معاملے کو آسان نہ سمجھو۔ اور تیسری چیز الغلول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص غلول سے پاک ہو کر مرے گا، غلول کا مطلب کیا ہے؟ مال غنیمت جو ہوتا تھا اس میں چوری کرنا، جہاد کرنے کے بعد جو مال غنیمت ہاتھ آتا تھا اس میں سے چوری کرنے کو غلول کہتے ہیں، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ان تین گناہوں سے پاک ہو کر مرے گا۔ کون کون سے ہیں بھائی تین گناہ؟ بتائیں، بات ختم کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ کون سے ہیں تین گناہ؟ غرور، قرض اور غلول یعنی مال غنیمت میں چوری۔ تو میرے محترم بھائیو یہ اعمال ہیں جو انسان کو جنت میں لے جاتے ہیں۔ 2 منٹ کا وقت اور لوں گا، زیادہ نہیں لوں گا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان سے سوال کیا گیا کہ ایسے اعمال بتلائیے جو انسان کو جنت کی طرف لے جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا عمل اہل الجنہ الایمان والتقوی، جنتیوں کا عمل یہ ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں، تقوی کی زندگی گزارتے ہیں۔ عمل اہل النار الکفر والفسوق والعصیان، جہنمیوں کا عمل یہ ہے کہ وہ کفر کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی مقرر کردہ حدوں سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ فَأَعْمَالُ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ، جنتیوں کا عمل یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، کلمہ توحید اور شہادت کا اقرار کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ کی عبادت ایسے کرتے ہیں گویا وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر اتنا ان کے اندر تقوی نہ آئے تو کم سے کم یہ سوچ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ جنتیوں کا عمل یہ ہے کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اس سے اپنی ضرورتیں مانگتے ہیں۔ جنتیوں کا عمل یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اللہ کے راستے میں کافروں اور منافقوں سے جہاد کرتے ہیں۔ جنتیوں کا عمل یہ ہے
وہ تمام معاملات میں عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں، اللہ کی تمام مخلوق کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، یہاں تک کہ کافروں کے ساتھ بھی انصاف کرتے ہیں، جنہیں اللہ نے ان کے ماتحت رکھا ہے، چاہے وہ ان کے نوکر چاکر ہوں، ان کے غلام ہوں یا ان کے جانور، ان کے اوپر بھی رحم کرتے ہیں۔ جنتیوں کا عمل یہ ہے کہ وہ سچ بولتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، وعدے پورا کرتے ہیں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، یتیموں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اور ہر اللہ کی تمام مخلوق کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ جنتیوں کا عمل یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے مخلص ہوتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے نعمتوں کی امید رکھتے ہیں، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر مصیبت میں ڈالے تو صبر کرتے ہیں، اللہ نعمتوں سے نوازے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جنتیوں کا عمل یہ ہے کہ اگر مختصر کہا جائے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ نے جو کرنے کے لیے کہا وہ کرتے ہیں، اللہ نے جو کرنے سے منع کیا اس سے رکتے ہیں۔ آگے آیت کریمہ بیان فرماتے ہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، یعنی ان کی بات مانے گا، جیسے انہوں نے کرنے کو کہا ہے ویسے کرے گا، اللہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا، ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، ویتعد حدودہ، اللہ نے جو حدیں قائم کی ہیں، اللہ نے جو حدیں قائم کی ہیں، عبادت کی ایک حد ہے، اللہ کی عبادت کرو، کھانے پینے کی ایک حد ہے، حلال کھاؤ حرام سے بچو، شہوتیں پوری کرنے کی ایک حد ہے، بیویوں سے پوری کرو، مال کی ایک حد ہے، حلال طریقے سے کماؤ۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو اللہ کی مقرر کردہ حدوں سے آگے بڑھ جائے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا، خالدن فیہا، اس جہنم میں اسے ہمیشہ رہنا ہوگا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ایسے شخص کے لیے اللہ نے ایسا عذاب تیار کر کے رکھا ہے جو عذاب بڑی ذلت اور رسوائی کا عذاب ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، جنت اللہ کا انعام ہے، بہت عظیم چیز ہے، وہاں پر انبیاء کا ساتھ ہے، صحابہ کا ساتھ ہے، اللہ کا دیدار ہے، اس کے حصول کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جنت میں لے جانے والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، جہنمیوں کے اعمال سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری مغفرت کرے، اللہ ہمیں حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مومنین میں سے، مسلمانوں میں سے جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر روز قیامت تک جو بھی ایمان کے ساتھ مریں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر